کیا امریکہ میں جمہوریت خطرے میں ہے؟ سوالیہ نشان، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ امریکہ میں جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، اور جس کو کہ پاپولزم کی تشبیہ دی گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب امریکہ کے صدر تھے تو انہوں نے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں اتنی منافرت پھیلائی، اتنی نفرت پھیلائی کہ جو امیگرینٹس کے خلاف، جو مختلف جو کلچرز تھے ان کے خلاف، تو امریکی صدر جوزف بائیڈن جو ہے، جو ابھی الیکشن کیمپین ہوئی تھی مڈ ٹرم الیکشنز کی، اس میں انہوں نے وارن کیا، انہوں نے خطرے کی نشاندہی کی کہ امریکہ جو ہے وہاں پہ جمہوریت خطرے میں ہے، ڈیموکریسی از ان ڈینجر ان دا یو ایس۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ میرے خیال میں جو انتخابات ہوئے ہیں امریکہ میں، جو مڈ ٹرم الیکشنز ہوئے ہیں، اور جس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے اور ہوا ہے کہ ریپبلکن پارٹی نے تو پوری کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے ہاؤس اور سینٹ میں اس کا کنٹرول ہو جائے، مگر پوری طرح سے اس کا کنٹرول نہیں ہوا۔ اور اس لیے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو امریکہ کے سابق صدر ہیں، ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ اگر ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ سویپ کر جاتی ہے مڈ ٹرم الیکشنز میں، تو ان کے لیے 2024 میں آسانی ہو جائے گی دوبارہ صدر کا انتخاب لڑنا۔ مگر جمہوریت امریکہ میں سوال یہ ہے کہ جو حالات ہیں، معاملات ہیں امریکہ میں پچھلے کچھ سالوں سے، تو اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ عدم برداشت، یعنی کہ جو انٹالرنس نظر آتی ہے امریکہ میں، خاص طور پہ جو کہ غیر سفید فام اقلیتیں ہیں ان کے خلاف۔ تو امریکہ جیسا ملک جو کہ ایک سپر پاور ہے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، وہاں پہ اگر جمہوریت خطرے میں ہوتی ہے، اور ادھر جو ریپبلکن پارٹی یا جو آپ کے وائٹ سپریمسٹ ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے 2024 کے جو انتخابات ہوں گے، صدارتی انتخابات ہوں گے، اس میں وہ دوبارہ کامیاب ہو جائیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک نظریے کا نام ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک فلسفے کا نام ہے جس کو پاپولزم کہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے امریکہ جو ہے اس میں سفید فام جو اکثریت ہے اس کا دوبارہ جو ہے اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ ہو جائے، کیونکہ امریکہ کی آبادی جو ہے وہ تیزی سے تبدیل ہوئی۔ وہاں پہ ایک وقت یعنی کہ 100 سال پہلے جو سفید فام نسل کے لوگ ہیں، خاص طور پہ جو کوکیشین اینگلو سیکسن نسل کے لوگ، ان کی تقریباً 80% آبادی تھی، باقی جو تھے وہ سیاہ فام۔ مگر اس کے بعد جب امریکہ میں امیگریشن جو ہے وہ 1965 کے بعد کھلی، اور تیسری دنیا سے یعنی کہ ایشیا سے خاص طور پہ بڑی تعداد میں لوگوں نے مائیگریشن کی امریکہ کی طرف، تو آبادی کا تناسب بدلنے لگا۔ اور اب یہ حال ہے کہ امریکہ میں جو سفید فام نسل کے لوگ ہیں وہ مشکل سے 60 سے 65% ہیں۔ تو یہی تو خطرے کی گھنٹی تھی ریپبلکن پارٹی کے لیے، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو اپنے دور اقتدار میں میکسیکو اور امریکہ کی سرحد اس میں باڑ لگانے کی، کہ اس کو اس میں فینس لگائی جائے، اور جو الیگل جو امیگرنٹس ہیں ان کو لاطینی امریکہ سے روکا جائے، مسلمانوں کو روکا جائے امریکہ میں داخل ہونے سے، ایون جو لوگ جائز طریقے سے جو لیگل امیگرنٹس تھے۔ تو بہت کچھ جو ہے وہ ہوا امریکہ میں ٹرمپ کے زمانے میں 4 سال میں۔ اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے 2020 نومبر میں انتخابات ہوئے اور اس کے نتائج ہوئے، تو ٹرمپ نے ماننے سے انکار کر دی۔ یہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ امریکی جو صدارتی امیدوار جو کہ صدر بھی رہ چکے، انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں مانتا۔ اور پھر جنوری 2021 میں جس طریقے سے کیپٹل ہل میں چڑھائی کی گئی ریپبلکن پارٹی کے، تو جو جوزف بائیڈن صاحب نے کہا کہ امریکہ میں جمہوریت خطرے میں ہے، تو کیا امریکہ جو ہے
وہ ایک فیشسٹ ڈکٹیٹوریل اتھارٹیرین جو نظام ہے اس کی طرف بڑھا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو کلچر آف پاپولزم جو ہے وہ تو ہے ہی ہے آمریت کی طرف, کہ بھارت میں نریندر مودی, تو دائیں بازو کے اور اس کے علاوہ یورپ کے اور ممالک میں, اور یہ چیز جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. تو دو باتیں میں کہنا چاہوں گا کہ کیا امریکہ میں جمہوریت خطرے میں ہے؟ جی ہاں ہے, بالکل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ میں جمہوریت خطرے میں ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے پچھلے کچھ سال سے, جس نے کہ کوشش کی ہے کہ جو غیر سفید فام جو اقلیتیں ہیں ان کا امریکہ میں رہنا جو ہے اجیرن کر دیا ہے, دو بار کر دیا ہے. ان کو اتنا تنگ کریں کہ وہ واپس اپنے جو کنٹری آف اوریجن ہے وہاں پہ چلے جائیں. ایسا تو شاید نہ ہو, مگر جو خواہش ہے ان کی, جو ان کی حکمت عملی ہے, وہ اسی بات کی غمازی کرتی ہے کہ وائٹ سپریمسٹ ریپبلکن پارٹی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ امریکہ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا آخری موقع ہے کہ ہم اپنے کلچر کو بچائیں, اپنے کلچر کو بچائیں. جو سفید فام آبادی ہے امریکہ کی, اور اسی کے لیے انہوں نے ان کو انسیکیور کیا, اسی کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ ان کو جو باقی جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف بھڑکایا جائے. تو یہ تو پہلی بات ہے جس میں حقیقت ہے کہ امریکہ میں جمہوریت خطرے میں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر 2024 کے جو انتخابات ہوں گے, صدارتی انتخابات ہوں گے, اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہاؤس کے بھی ممبرز, گورنرز کے, سینٹ کے, وہ بھی ان کی بھی الیکشن ہوگا. اس میں اگر ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ سویپ کر جاتی ہے تو پھر تو امریکہ میں جمہوریت جو ہے وہ بالکل خطرے سے دوچار ہوگی, جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے وقت کتنے واقعات ہوئے تھے لنچنگ کے خاص طور پہ. اور تعصب تو ہے, کہتے ہیں کہ امریکہ جمہوریت ہے مگر تعصب تو ہے. تو تعصب جو ہے, جس معاشرے میں تعصب ہوگا, ٹھیک ہے وہاں پہ مواقع ہیں, ٹھیک ہے وہاں پہ انہوں نے سن 65 کے بعد, یعنی امریکہ میں جو جمہوریت ہے وہ پوری طریقے سے نافذ ہوئی 1965 کے بعد, جانسن کے زمانے میں, پریزیڈنٹ جانسن کے زمانے میں, جبکہ سیاہ فام یعنی کہ جو غیر سفید فام افراد تھے امریکہ میں, ان کو ووٹ کا حق دیا گیا. جو پابندیاں تھیں, یعنی جو اپارتھائڈ کا سسٹم تھا, نسلی منافرت کا سسٹم تھا, تقسیم کا سسٹم تھا, نظام تھا, وہ امریکہ میں نافذ تھا 1965 تک, کہ جو غیر سفید فام تھے ان کے لیے الگ بینچز وہ ہوتی تھیں پز میں, ان کے الگ چرچز ہوتے تھے, وہ ریسٹورنٹس بھی نہیں جا سکتے تھے جہاں پہ صرف سفید فام جو ہیں لوگ جا سکتے ہوں. تو یہ چیز تو تھی. پھر سن 65 کے بعد وہاں پہ تبدیلی آئی اور سب کو مطلب سب امریکیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا. تو امریکہ جمہوریت نہیں تھی, 1965 تک جمہوریت نہیں تھی. خواتین کو امریکہ میں ووٹ کا حق جو ہے وہ 1920 کے آس پاس دیا گیا, اور جو غیر سفید فام جو لوگ ہیں امریکہ کے, ان کو سن 65 میں دیا گیا, جس کو ابھی تک قبول نہیں کیا گیا ہے. خاص طور پہ جو امریکہ کا جنوبی جو حصہ ہے, ریاستیں ہیں, اور جو کہ سول وار کے زمانے میں 1860 سے لے کے 64 تک 65 تک کی سول وار کے زمانے میں, وہاں پہ تو بہت زیادہ کشت و خون ہوا, خانہ جنگی ہوئی امریکہ میں. اور کیونکہ وہ امریکہ کے صدر, اس وقت کے صدر ابراہیم لنکن جو ہیں, وہ سلیوری کے خلاف تھے, جبکہ جو جنوبی ریاستیں تھیں وہ ان کے حق میں تھیں, جو کنفیڈرل اسٹیٹس اپنے آپ کو کہتی تھیں. تو خانہ جنگی ہوئی اور وہ جنوبی ریاستیں ہار گئیں, اور پھر جو سلیوری تھی وہ ختم کر دی گئی. مگر آپ یہ دیکھیے کہ 150 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, مگر امریکہ میں ابھی بھی نسلی تعصب, منافرت جو ہے وہ ہے. تو وہ جمہوریت کی عکاسی نہیں کرتی. سیدھی سی بات ہے کہ امریکہ کو جس چیز نے بچایا ہوا ہے ابھی تک, وہ ان کا بنیادی طور پہ تعلیمی نظام ہے, جو جس طریقے سے
جو کلچر ہے وہاں پہ تحقیق کا، تدریس کا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ بچا ہوا ہے. ورنہ امریکہ جو ہے اس کا حشر بھی اور ممالک کی طرح ہوتا ہے جہاں پہ خانہ جنگی، جہاں پہ تقسیم در تقسیم. تو جمہوریت جو ہے، جو جوزف بائیڈن نے اشارہ کیا ہے، وہ بالکل خطرے میں ہے. کہ اگر 2022 کے جو نومبر کے جو مڈ ٹرم الیکشنز تھے اس میں ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ سویپ نہیں کر سکی، ٹھیک ہے ان کی اکثریت جو ہے ہو گئی، اور ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ سینٹ کے اس میں اور ہاؤس میں ان کی ابھی اکثریت پوری طرح سے ابھی ثابت نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے وہ کمزور پوزیشن میں ہیں، کمزور پوزیشن میں ہیں. مگر 2024 میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو ٹکٹ ملتا ہے دوبارہ ریپبلکن پارٹی سے، اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر تو امریکہ جو ہے وہ میرے خیال میں اس کے جمہوری مستقبل پہ ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ رہے گا. بہت شکریہ.